السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 24۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ میں نے اپنا ہندوانہ لباس ترک کر دیا تھا، مگر جب برہمن زادی چترالی کو لے کر قلعہ چند پال کی طرف روانہ ہوا تو بعض مصلحتوں کی وجہ سے پھر ہندوانہ لباس پہن کر ماتھے پر کشکا کھینچ دیا۔ چترالی کو علم ہو چکا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم الگ الگ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دن کے اجالے میں چند پال ریاست کی طرف روانہ ہوئے۔ چترالی کا باپ ریاست کا بہت بڑا جاگیردار تھا۔ چترالی کو اس نے انتقامی طور پر سومناتھ کے پجاریوں کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے چترالی کو اپنے باپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے پاس نہیں بلکہ اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتی تھی، جو نیچی ذات کا شودر تھا اور جس کا نام چترالی نے جلمیک بتایا تھا۔ چترالی نے مجھے یہ بتایا کہ اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا کہ میں سومناتھ کے مندر سے فرار ہو کر ریاست میں آ گئی ہوں تو مجھے قتل کروا دے گا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ چترالی کو ریاست کے باہر کسی محفوظ جگہ پر رکھ کر میں خود اس کے شودر محبوب جلمیک کی تلاش میں ریاست میں جاؤں گا اور اسے ساتھ لے کر چترالی کے پاس پہنچا دوں گا اور اس کام سے فارغ ہو کر واپس اسلامی لشکر میں چلا جاؤں گا۔ چند پال کی طرف ہمارا سفر جاری رہا۔ ہم دن کو سفر کرتے اور رات کو کسی جگہ آرام کرتے۔ چترالی نازک اندام لڑکی تھی۔ میں نے کھانے پینے کا سامان کافی مقدار میں ساتھ رکھ لیا تھا۔ مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن چترالی کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑا بہت کھا لیتا تھا۔ ہمارے سفر کی آخری رات تھی۔ صبح ہمیں ریاست کی حدود میں جانا تھا۔ ہم ایک جنگل میں پہاڑی کھو میں آرام کر رہے تھے۔ چترالی کو گرمی لگی تو کہنے لگی میں ندی پر اشنان کرنے جاتی ہوں۔ میں اسے منع نہ کر سکا۔ ندی قریبی جھاڑیوں کی اوٹ میں گھنے درختوں کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اسے ندی پر گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک رات کی تاریکی میں اس کی چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور تلوار کھینچ کر ندی کی طرف بھاگا۔ کیا دیکھتا ہوں چترالی ندی کے کنارے اپنی پنڈی تھامے بیٹھی ہے۔ اس کی چیخوں نے مجھے پریشان کر دیا اور میں چھلانگ لگا کر اس کے پاس پہنچا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، سانپ سانپ۔ اس کا رنگ زرد ہو کر نیلا ہونے لگا تھا۔ اسے کسی انتہائی زہریلے سانپ نے پنڈی پر کاٹ لیا تھا۔ اسی لمحے مجھے اپنے دوست کنتور کے مہرے کا خیال آ گیا، جو اس نے مجھے خاص طور پر اس لیے دیا تھا اور میں ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتا تھا۔ چترالی کی پنڈی پر چھالا پڑ گیا تھا اور اس میں سبز رنگ کا پانی بہہ رہا تھا۔ چاند درختوں کے اوپر آ کر ہم پر اپنی چاندنی کی کرنیں نشاور کر رہا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور جلدی سے اس کی پنڈلی اوپر سے باندھ دی تاکہ زہر اوپر نہ جائے۔ پھر جیب سے سانپ کا مہرا نکال کر زخم کے اوپر رکھنے لگا تو مہرا خود بخود میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زخم کے ساتھ چمٹ گیا اور اس نے زہر چوسنا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے مہرا پھول گیا۔ چترالی کے جسم میں سانپ نے جتنا زہر داخل کیا تھا وہ سارے کا سارا مہرے نے چوس لیا۔ چترالی جو نیم بے ہوش ہونے لگی تھی آہستہ آہستہ ہوش میں آ گئی۔ جب مہرا زہر کی وجہ سے پھول گیا تو وہ اپنے زخم سے جھڑ کر نیچے گر پڑا۔ میں نے مہرا اٹھا کر اس کا زہر نچوڑ ڈالا۔ چترالی رونے لگی۔ اس سے اپنی زندگی کی امید نہیں تھی، لیکن جان بچ جانے سے اس کا دل میری محبت اور احسان سے بھر آیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میرے پاس سانپ کا مہرا موجود تھا۔ میں نے چترالی کو سہارا دے کر اٹھایا اور واپس کھو میں لا کر لٹا دیا۔ اب میں جنگل سے ایک خاص قسم کی بوٹی تلاش کر کے اس کے زخم پر لگانا چاہتا تھا تاکہ اگر سانپ کا تھوڑا بہت اثر رہ بھی گیا ہو تو وہ بھی جاتا رہے۔ میں واپس ندی کے کنارے آیا اور جھاڑیوں میں بوٹی ڈھونڈنے لگا۔ ایک دم مجھے سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹا تو جھاڑیوں میں سے ایک 5 فٹ لمبا سیاہ کالا ناگ نکلا اور میرے بالکل سامنے پھن اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور بار بار میرے آگے اپنا پھن جھکانے لگا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے ڈسے گا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ غالباً یہ وہی سانپ تھا جس نے تھوڑی دیر پہلے چترالی کو ڈسا تھا۔ مجھے اگر وہ ڈس بھی لیتا تو اس کا زہر میرے جسم کے لیے بے اثر تھا، مگر سانپ یوں بار بار میرے آگے پھن جھکا رہا تھا جیسے میری تعظیم بجا لا رہا ہو۔ چاندنی رات میں اس کی سیاہ جلد چمک رہی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ میرا دوست سانپ کنتور نہ ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا لیکن نہیں۔ میرا سانپ دوست تو سانپوں کا دیوتا ہے۔ اس کے سر پر تو سفید کلگی کا تاج ہے۔ یہ کنتور نہیں ہے، اور اگر کنتور ہوتا تو وہ انسانی روپ میں آ کر مجھ سے ملتا اور یوں بھی وہ کسی انسان کو بلا قصور نہ ڈستا، تو پھر میرے آگے یوں تعظیم کیوں بجا لا رہا ہے؟ مجھے کنتور کے مہرے کا خیال آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سانپ کو سانپ دیوتا کنتور کے مہرے کی بو آ گئی ہو اور یہ اس کی تعظیم میں ایسا کر رہا ہو۔ میں نے جیب سے مہرا نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ مہرے کو دیکھتے ہی سانپ نے جھومنا شروع کر دیا۔ وہ جھومتے ہوئے آیا اور مہرے کے گرد چکر لگانے لگا۔ کبھی وہ جھک کر مہرے کو چومتا اور کبھی اس کے آگے سر جھکا دیتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سانپ دیوتا کو کنتور کے مہرے سے معافی مانگ رہا ہے اور اس نے ایک لڑکی کو بلا وجہ ڈس دیا۔ مہرے کے گرد بار بار چکر کاٹنے اور اسے چومنے کے بعد سانپ نے پھن اٹھا کر میری طرف دیکھا، آخری بار سر جھکایا اور واپس جھاڑیوں میں رینگتا ہوا غائب ہو گیا۔ میں نے مہرا اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ایک خاص قسم کی بوٹی ندی کے کنارے تلاش کر کے اسے پتھروں پر گھسا اور چترالی کی پنڈلی کے زخم پر لگا کر کپڑا باندھ دیا۔ اس کی حالت سنبھل چکی تھی۔
صبح ہوئی تو میں اسے لے کر ریاست چندبال کی طرف بڑھا۔ میں نے اسے سانپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایک پہر دن چڑھے تک ہم ریاست چندبال کے قریب پہنچ گئے۔ چترالی اب میری رہنمائی کر رہی تھی۔ قلعے کے کنگرے دن کی روشنی میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس قلعے کو سلطان محمود نے فتح کرنے کے بعد خراج لے کر واپس راجہ کے حوالے کر دیا تھا اور یہاں وہی راجہ حکومت کرتا تھا۔ قلعے کے ارد گرد چندپال کا شہر آباد تھا جس کی ایک اونچی فصیل نے گھیر رکھا تھا۔ چترالی نے کہا کہ وہ شہر کے اندر نہیں جائے گی کیونکہ اس طرح اس کے باپ کو پتہ چل جائے گا اور وہ اسے قتل کروا دے گا۔ منصوبے کے مطابق میں نے چترالی سے کہا کہ وہ کسی جگہ چھپ جائے اور میں شہر میں جا کر اس کے محبوب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے قریبی گھنے درختوں کا جھنڈ تھا جس کے اندر کسی برہمن رشی کی سمادھی تھی۔ ایک بسیدہ سی سہدری بنی ہوئی تھی۔ سہدری کے ارد گرد بھی گھاس اگائی تھی۔ میں نے چترالی کو اس سمادھی میں بٹھا کر تاکید کی کہ وہ یہاں سے کہیں نہ جائے۔ اس کے گھوڑے کو میں نے درختوں میں ایک طرف لے جا کر باندھ دیا اور خود شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چترالی نے مجھے اپنے محبوب جلمیک کا پتہ دیا تھا۔ میں برہمن ہندو کے حلیے میں شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر زیادہ بڑا نہیں تھا، گلے اور بازار ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے گزر رہے تھے۔ دکانیں کھلی تھیں اور قسم کا سودا سلف بک رہا تھا۔ میں پتہ پوچھتا پوچھتا شودروں کے جھونپڑوں کی طرف آ گیا جو شہر کی آبادی سے باہر ایک مرگڑ کے پار بنی ہوئی تھی۔ ہندو حیران بھی ہوئے کہ میں ایک برہمن ہو کر نیچ جات کے شودروں کی بستی میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ شودروں کی بستی میں بھی لوگ مجھے دیکھتے ہی جھک گئے اور پرے پرے ہٹ گئے۔ میں نے ایک بوڑھے شودر سے جلمیک کے بارے میں پوچھا تو وہ گھبرا گیا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر جھونپڑی میں گھس گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اتنے میں اسی جھونپڑی میں سے ایک کالے رنگ کا دبلا پتلا نوجوان نکلا اور میرے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کہ جلمیک کہاں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر پھیر کر رک رک کر بولا، مہاراج جلمیک کو پٹیل جی کے آدمی پکڑ کر لے گئے تھے۔ ایک ساون بیت گیا، تب سے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس کی بوڑھی ماں اس کی یاد میں روتے روتے مر گئی۔ ہمیں اور کچھ معلوم نہیں مہاراج۔ میں نے پوچھا کہ جلمیک کا کوئی رشتہ دار یا عزیز یہاں رہتا ہے۔ نوجوان نے بتایا کہ جلمیک کی صرف ایک ہی ماں تھی جو اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر مر گئی۔ میں سمجھ گیا کہ پٹیل سے مراد چترالی کا باپ تھا اور اس نے بدنامی کا داغ دھونے کے لیے جلمیک کو اغوا کروا کر یا تو قتل کروا دیا ہوگا یا اسے اپنے حویلی کے کسی تہہ خانے میں مرنے کے لیے ڈال دیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک برہمن جاگیردار کے لیے بڑی بے عزتی کی بات تھی کہ اس کی بیٹی سے ایک نیچی ذات کا شودر محبت کرے۔ میں یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد سیدھا چترالی کے پاس سمادھی میں پہنچا اور اسے ساری بات بتائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پٹیل اسی کے باپ کو کہتے تھے اور اس نے جلمیک کو رگھو کے ہاتھوں ضرور قتل کروا دیا ہوگا۔ چترالی نے بتایا کہ رگھو اس کے باپ کا جلاد قسم کا خادم ہے اور اس سے پہلے کئی آدمی کو قتل کر چکا ہے۔ اب میرا رگھو سے ملنا ضروری ہو گیا تاکہ مجھے چترالی کے محبوب جلمیک کے انجام کا پتہ چل سکتا۔ جب شام کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تو میں نے چترالی کو ساتھ لیا اور شہر میں آ کر ایک سرائے میں اتر گیا۔ چترالی کو میں نے سرائے کی کوٹری میں ٹھہرنے کی ہدایت کی اور اسے رگھو کے گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ چترالی نے بتایا کہ رگھو رات کو اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ رگھو کا گھر شہر کے ایک پرانے مندر کے عقب میں تھا۔ 2 منزلہ تنگ و تاریک مکان تھا۔ رگھو مکان کے باہر چارپائی ڈالے سونٹا پاس رکھے بیٹھا روٹی کھا رہا تھا۔ چوکھٹ میں دیا جل رہا تھا۔ چترالی نے جو حلیہ بتایا تھا اس کے مطابق یہ رگھو ہی تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مجھے جلمیک کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا کیونکہ یہ اس کے مالک کا راز تھا اور اس نے اپنے مالک کے اشارے سے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ میں اس وقت تک یہی سمجھ رہا تھا کہ جلمیک کو چترالی کے باپ رگھو کے ذریعے قتل کروا دیا ہے۔ میں نے اس جگہ کا نقشہ ذہن میں بٹھایا اور واپس سرائے میں آ گیا اور چترالی سے کہا کہ میں رگھو کو اس کے مکان کو دکھایا ہوں۔ اب میں ایک ایسی ترکیب پر عمل کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے رگھو مجھے بتا دے گا کہ اس نے جلمیک کو قتل کیا تھا یا نہیں۔ چترالی نے مجھ سے ترکیب کے بارے میں پوچھا لیکن میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور سرائے میں اپنے آپ کو چھپائے رکھنے کی ہدایت کی۔ تجربے نے ثابت کر دیا تھا کہ میرے سانپ دوست کنتور کا جو مہرہ تھا اس کی سانپ بہت تعظیم کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے مہرہ لیا اور دوسرے روز دن کی روشنی میں شہر سے نکل کر جنگل میں آ گیا اور کسی سانپ کی تلاش شروع کر دی۔ سانپ کو تلاش کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ مجھے جہاں زمین کے اندر کوئی بل نظر آتا وہیں چھڑی اندر ڈالتا، مہرہ بل کے منہ پر رکھ دیتا کہ سانپ اندر ہوگا تو مہرے کی بو اسے کھینچ لائے گی اور ایسا ہی ہوا۔ ایک بل کے منہ پر مہرہ رکھتے ہی اندر سے سبز رنگ کا ایک چھوٹا سا سانپ پھکارتا ہوا باہر نکل آیا اور مہرے کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ میں نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے مجھے ڈسنے کے بجائے اپنا سر جھکا دیا۔ میں نے سانپ کو اٹھا لیا۔ وہ میری ہتھیلی پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور کبھی اپنی گردن اوپر اٹھاتا اور کبھی نیچے گرا لیتا۔ شکل سے سانپ بڑا زہریلا لگتا تھا۔ میں کپڑے کی تھیلی ساتھ لایا تھا۔ میں نے سانپ کو تھیلی میں ڈال دیا اور مہرہ جیب میں ڈال کر واپس سرائے میں آ گیا۔ میں نے سارا منصوبہ چترالی کو سمجھا دیا تھا۔ رات کو جب مجھے یقین تھا کہ رگھو ناتھ پٹیل کی حویلی سے واپس اپنے گھر آ گیا ہوگا، میں نے ایک سپیرے کا بھیس بدلا، جھولا سا گلے میں ڈالا اور سرائے سے نکل کر رگھو کے محلے میں آ گیا۔ رگھو مکان کے اندر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے نوکر نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا کہ رگھو سے کہو کہ اس کا دوست ملنے والا آیا ہے۔ رگھو نے مجھے اندر بلا لیا۔ وہ چوکی پر بیٹھا شربت پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، تم کون ہو؟ میں نے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، کس لیے آئے ہو؟
میں نے کہا اپنے نوکر کو یہاں سے بھیج دو، تنہائی میں تمہیں تمہاری قسمت کا حال بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ اس زمانے میں سپیرے عام طور پر فال وغیرہ بھی نکالا کرتے تھے۔ جب وہ اور میں کوٹری میں اکیلے رہ گئے تو میں نے ہتھیلی سے سانپ نکالا اور اسے رگو پر پھینک دیا۔ رگو اچھل کر پرے گرا، مگر اس دوران سانپ اس کی گاران پر ڈس چکا تھا۔ اس نے چیخ مار کر سونٹا مجھے مارنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ میں نے کہا، رگو تم مر جاؤ گے، سانپ بڑا زہریلا ہے، اس کا علاج بھی ہے میرے پاس۔ میں نے جیب سے مورا نکال کر اسے دکھایا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر نوکر اندر آ گئے تھے۔ میں نے رگو سے کہا کہ ان کو باہر بھیج دو، سب کے سامنے، یہ مہرہ تمہارے جسم کا زہر نہیں چوسے گا۔ رگو نے فوراً انہیں کوٹھی سے نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ سب نکل گئے تو میں نے مہرہ رگو کی ران پر چھالے کے اوپر رکھ دیا۔ رگو کی حالت خراب ہونے لگی تھی، اس کا جسم دہشت کے مارے لرز رہا تھا۔ مہرے نے پھولنا شروع کر دیا۔ جب آدھا زہر نکل گیا تو میں نے مہرہ اٹھا لیا اور کہا، ابھی تمہارے جسم میں آدھا زہر باقی ہے، یہ میں اس وقت نکالوں گا جب تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم نے نیچی ذات کے شودہ جلمی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ وہ ہکا بکا ہو کر میرا منہ تکنے لگا۔ بھگوان کے لیے مجھے موت کے منہ سے بچاؤ۔ میں نے کہا، جب تک تم مجھے جلمی کے انجام کے بارے میں نہیں بتاؤ گے میں یہ مہرہ سانپ کے چھالے پر نہیں رکھوں گا۔ کیا تم نے جاگیردار کے حکم پر قتل کر دیا تھا؟ نہیں، میں نے اسے قتل نہیں کیا، بھگوان جانتا ہے میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ میں نے جاگیردار کے حکم سے اسے موت کے غار میں بھجوا دیا تھا۔ موت کا غار؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ رگو چلایا، بھگوان کے لیے میرے جسم کا باقی زہر بھی نکالو، نہیں تو میں مر جاؤں گا، میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، باقی کا زہر تمہیں اتنی جلدی ہلاک نہیں کرے گا، تم 2 دن کے بعد مر جاؤ گے، لیکن اگر تم نے مجھے موت کے غار کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو میں مورا رکھ کر تمہارے جسم کا باقی ماندہ زہر بھی باہر کھینچ لوں گا۔ رگو بولا، موت کا غار ایک کان ہے جہاں سے تاما نکلتا ہے، یہاں سے 10 کوس دور ایک پہاڑ میں ہے، جاگیردار اس کا مالک ہے، وہاں جو غلام پتھر توڑتے ہیں ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوتی ہے۔ جاگیردار جی نے جلمی کو وہاں بھجوا دیا تھا تاکہ وہ ساری عمر وہاں مشقت کرے اور پھر مر جائے۔ میں نے اس کا باقی ماندہ زہر بھی نکالا اور واپس برہمن زادی چترالی کے پاس سرائے میں پہنچ گیا اور اسے ساری بات سے آگاہ کیا اور اسے وہیں رہنے کی ہدایت کر کے میں موت کے غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنا گھوڑا وہیں سرائے میں چھوڑا اور خود موت کے غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں وہیں غاروں میں گھومنے لگا اور پہاڑوں میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ اچانک مجھے پہرے داروں نے پکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ میں گونگا بن گیا اور ہاتھ باندھ کر گونگا کرنے لگا۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر زور سے 2-3 جھٹکے دیے۔ ایک ویشی نے کہا، کوئی غریب مسکین آدمی ہے، لے چلو اسے بھی اندر، پٹیل سے اس کی قیمت وصول کریں گے۔ میں یہی چاہتا تھا، مجھے دھکیلتے ہوئے غار میں لے گئے۔ غار میں پہلے تو گھوپ اندھیرا آ گیا، پھر پتھر کاٹ کر بنائی گئی سیڑھیاں نیچے اترنے لگی۔ کافی نیچے جا کر جہاں ہوا نم اور فضا گھٹی گھٹی تھی، ایک سرنگ آ گئی۔ اس سرنگ میں کہیں کہیں چراغ روشن تھے جن کی دھیمی روشنی نے مجھے جگہ جگہ کھدی ہوئی دیواروں کے ساتھ بدحال پرانے کپڑوں والے کالے کلوٹے نحیف و نزار بیمار لوگ لیٹے نظر آ رہے تھے۔ ان کے پاؤں میں لمبی لمبی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، وہ پہلو بدلتے تو زنجیریں جھنجھناہٹ تھی۔ یقیناً انہی زبو حال غلاموں میں چترالی کا محبوب جلمیک بھی تھا۔ میرے پاؤں میں بھی ایک لمبی زنجیر ڈال دی گئی اور مجھے دھکا دے کر دوسرے سوئے ہوئے غلاموں پر گرا دیا گیا، جس پر میں گرا۔ اس نے ہڑبڑا کر غصے میں اٹھتے ہوئے میرے گردن پر مکہ جڑ دیا، مگر یہ ہاتھ بڑا کمزور تھا۔ میں نے اس سے معافی مانگی۔ اس نے کمزور آواز میں پوچھا کہ میں نے آدمی ہوں؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں بھی اس کے پاس ہی زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا، سرنگ کے اندر اندھیرے اور نیم روشنی کے پراسرار ماحول میں کتنے ہی غلام الٹے سیدھے پڑے سو رہے تھے۔ ان میں سے مجھے چترالی کے محبوب جلمیک کو تلاش کرنا تھا اور اسے لے کر یہاں سے فرار ہونا تھا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی تو پہرے داروں نے کوڑے مار مار کر ان زبو حال غلاموں کو جگایا اور اٹھتے ہی دیواروں میں کدالیں چلانے لگے۔ میں بھی اسی کام پر لگ گیا۔ سرنگ میں آگے جا کر کئی جگہوں پر اوپر پہاڑ کی چھت میں بڑے بڑے سوراخ بنا دیے گئے تھے۔ ان سوراخوں میں بڑے بڑے ٹوکرے لٹکا دیے جاتے، انہیں پتھروں سے بھر کر رسوں کی مدد سے اوپر اٹھا لیا جاتا۔ دوپہر کو ہمیں 2 خشک روٹیاں، پیاز اور پانی دیا گیا۔ ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ تقریباً سبھی غلاموں کی حالت پتلی تھی۔ خدا جانے وہ کب سے اس جگہ بیگار پر لگے ہوئے تھے۔ پہرے دار ہنٹر لیے چل پھر کر ہماری نگرانی کرتے۔ اگر کوئی غلام سستی دکھاتا تو اس پر کوڑوں کی بارش کر دی جاتی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ اس موت کے غار میں جانوروں سے بھی بدتر حالت میں کام کرتے ہوئے مجھے 2 روز گزر گئے اور میں جملیک کو تلاش نہ کر سکا۔ اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ میرے پاؤں میں جو زنجیر پڑی تھی اس کا دائرہ 15-20 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا تھا۔ تیسرے روز جب پہرے دار باہر گئے ہوئے تھے، میں نے اپنے ایک ساتھی سے جلمیک کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ جواب دیتے ہوئے گھبرایا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے بولا، میں یہاں کسی کا نام نہیں جانتا۔ میں نے اسے بتایا کہ جلمیک ایک شودہ نوجوان ہے اور اسے موت کے غار میں آئے 1 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ میرے ساتھی غلام نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور سست ہاتھوں سے کدال چلانے لگا۔ ایک روز ہم تینوں 4 غلاموں کی زنجیر کھول کر ہمیں سرنگ کے عقب میں اندر لے جایا گیا، جہاں ایک جگہ سے پہاڑ کی نئی دیوار کھودی جا رہی تھی۔
हमारी जंजीरें यहाँ नए खूंटों से बांधी गई। मैंने जलते दिए की धीमी रोशनी में देखा कि एक नौजवान कोने में कुदाल चला रहा था। इसके शाने चौड़े और चेहरे के नक्शो निगार तीखे थे, जिस्म पसीने और कोयले की कालक में भरा हुआ था। मेरे दिल ने कहा कि यही नौजवान जलमीक हो सकता है। मैं खिसकता खिसकता इस नौजवान के पास पहुंच गया और इसे जलमीक नाम लेकर पुकारा। इसने पलटकर मेरी तरफ देखा। यही चित्राली का महबूब था। अगरचे वो एक मजबूत और घुटे हुए जिस्म का नौजवान था, लेकिन साल भर से वह मुशक्कत करते हुए इसकी आंखों में हल्के पड़ गए थे। मैंने सरगोशी में से बताया कि मुझे इसकी महबूबा चित्राली ने वहां भेजा है और वो बाहर इन्हीं पहाड़ियों में एक जगह इसका इंतजार कर रही है। इतना सुनकर इसकी आंखों में एकदम चमक सी आ गई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने इसके होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। अब हमारा निगरान वापस चला गया तो मैंने इसे सारी बात खोलकर बयान कर दी। वो बड़ा खुश हुआ, मगर फिर एकदम उदास होकर बोला, हम यहाँ से फरार नहीं हो सकेंगे। मैंने कहा, आज रात तैयार रहना, ये काम मैं करूँगा। जब हमें रात को भी 2 खुश्क रोटी और पानी दिया गया तो हम समझ गए कि रात हो गई है। जलमीक ने जब सुना था कि चित्राली जिंदा है और मंदिर से फरार होकर पहाड़ियों में इसका इंतजार कर रही है और इसके अंदर जिंदा रहने की एक ज़बरदस्त ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी। सारे गुलाम खुश्क रोटियां जहर मार करके लेट के वो बेहद थके आ रहे थे। चंद ही लम्हों बाद इनकी खराटों की आवाज़ें गूंजने लगी। मैं और जलमीक जाग रहे थे। मैंने इसे आहिस्ता से कहा, तैयार हो जाओ। इतना कहकर मैं उठकर बैठा और अपने पाँव की जंजीर को दोनों हाथों में लेकर थोड़ा सा जोर लगाकर खींचा तो उसकी कड़ियाँ टूट गई। जलमीक मेरी इस मौकूफुल फितरत ताकत पर हैरान सा होकर रह गया। इसके बाद इसी तरह मैंने इसके पाँव की जंजीर तोड़कर अलग कर दी। सुरंग में थोड़े फासले पर एक दिया रोशन था। सारे गुलाम गहरी नींद सो रहे थे। मैंने जलमीक को अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं सुरंग की दीवार के साथ लगा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जहाँ दिया रोशन था वहाँ से हम नीचे बैठकर गुजर गए। सामने वो सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जाती थी। ये सीढ़ियाँ पत्थरों को काट कर बनाई गई थी। यहाँ एक पहरेदार तलवार लटकाए पत्थर पर बैठा ऊँग रहा था। मैंने जाते ही इसकी गर्दन को दबोच लिया। इससे पहले कि वो कोई आवाज़ निकालता इसका काम तमाम कर दिया। मैंने जलमीक को इशारा किया। हम पत्थर की सीढ़ियाँ तय करके ऊपर सुरंग के पहले तख्ते में आ गए। यहाँ कुछ ताज़ा हवा का एहसास हुआ। इस जगह भी गुलाम दीवार के साथ पड़े सो रहे थे। हम इनके दरमियान से फूंक फूंक कर कदम रखते सुरंग के दरवाजे पर आकर दीवार के साथ लग गए। मैंने गर्दन बढ़ाकर देखा। सुरंग के बाहर 3 हट्टे कट्टे निगरान कमर में तलवारें लटकाए घास पर बैठे नशा कर रहे थे। ये रात के पहरेदार थे। जलमीक के कांधे पर मैंने हाथ रखकर इसे पीछे खड़ा रहने को कहा और खुद सुरंग से बाहर निकलकर इन पहरेदारों के दरमियान आ गया। वो मुझे देखकर उछल पड़े। मैं यही तमाशा देखना चाहता था। मैं एक चिराग इनके करीबी लकड़ी के स्टूल पर जल रहा था। मैंने पाँव मारकर स्टूल गिरा दिया। चिराग बुझ गया, मगर सितारों भरी रात की इतनी रोशनी जरूर थी कि मैं इन्हें और वो मुझे देख सकते थे। उन्होंने तलवारें खींचकर मुझ पर हमला कर दिया। तीनों तलवारें एक साथ मुझ पर हमलावर हुई। मेरे लिए काबू में करना कोई मुश्किल काम नहीं था। दूसरे लम्हे एक तलवार मेरे हाथ में आ गई और 2 पहरेदारों की कटी हुई लाशें घास पर पड़ी थी और तीसरा पहरेदार मुझ पर तलवारबाजी कर रहा था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था, वरना मैं इसे कदीम मिस्र की तलवारबाजी के कुछ नादिर नमूने दिखाता। चुनाचे मैंने इस वैशी को भी तहे तेग किया और जलमीक को आवाज़ दी। वो पहले ही सुरंग से बाहर आ चुका था और ज़मीन पर गिरी हुई एक तलवार उठाकर मेरी मदद को आने ही वाला था, मगर अब मुझे इसकी मदद की ज़रूरत नहीं थी। हम वहां से निकलकर गार के पीछे आ गए। यहाँ एक अस्तबल बना हुआ था जहाँ पहरेदारों के घोड़े बंधे हुए थे। हमने 2 घोड़े खोले, इन पर सवार हुए और दरिया की जानिब रवाना हो गए। जलमीक को जब से ये मालूम हुआ कि इसकी वालिदा वफात पा चुकी है तो वो बेहद गमज़दा हो गया। कहने लगा, अब मैं शहर में किससे मिलने जाऊँगा, वहाँ मेरा कोई नहीं। मैंने कहा, चित्राली ने तुम्हारे सब कुछ छोड़ दे, इसके होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। जलमीक बोला, चित्राली मेरी जिंदगी है और मैं इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। इस तरह की बातें करते घोड़े को दौड़ाते हम रात की तारीकी में उस जगह पहुंच गए जहां मैंने जंगल में एक जगह झोपड़ी बनाई थी और इसके अंदर चित्राली को बिठाकर बाहर सब सांप को पहरे पर बिठा दिया था। आखिरी तारीखों का जर्द आधा चांद जंगल में ऊपर आ गया था और इसके अंदर फीकी हुई रोशनी का गुबार फैल गया था। झोपड़ी के करीब आकर हम घोड़े से उतरे। जो ही मेरी निगाह झोपड़ी पर पड़ी, मेरा ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया। झोपड़ी खाली थी, बाहर सब सांप कटा हुआ पड़ा था और इसके पास एक अजनबी आदमी की लाश पड़ी थी जो फूल चुकी थी। जलमीक ने पूछा, ये क्या माजरा है, चित्राली कहाँ है? सारी बात मेरी समझ में आ गई। मेरे बाद डाकू किस्म के लोग वहां आए होंगे। उन्होंने चित्राली को अगवा करने की कोशिश की होगी। एक डाकू को सामने रसकर हला कर दिया, दूसरे ने तलवार के वार से सांप के 2 टुकड़े कर दिए और चित्राली को अगवा करके ले गए। मेरा सांप का मोहरा भी चित्राली के साथ चला गया था। जलमीक अपनी महबूबा को ना पाकर सख्त आसुर्दा हो गया। मैंने तसल्ली दी और कहा कि यकीनन चित्राली को डाकू किस्म के लोग उठाकर ले गए हैं। हम इनका पीछा करेंगे और चित्राली को इनके कब्जे से आज़ाद कराएंगे। चित्राली के पास मेरी बहुत कीमती शय, मेरे सांप दोस्त कंतूर का दिया हुआ मोहरा भी था जो मुझे हर हालत में हासिल करना था। रात के वक्त वहां घोड़ों के सुमों के निशान नजर नहीं आ रहे थे। मैंने झुककर देखा, घास पर घोड़ों के सुमों के हलगल के निशान थे जो दरिया की जानिब जा रहे थे। मैंने जलमीक से कहा, डाकू दरिया की तरफ गए हैं, हमें उधर ही चलना होगा।
ہم نے گھوڑے دریا کی طرف ڈال دیے۔ دریا کے کنارے ریت پر گھوڑوں کے نشان دیکھ کر ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ 4 ڈاکو تھے۔ یہ نشان دریا میں اتر گئے۔ ہم نے بھی ان کے پیچھے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ معزز سامعین حضرات، آتون کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔